السلام علیکم ناظرین، پیش خدمت ہے حسب حال. میں ہوں جنید سلیم اور میرے ساتھ ہیں ناجیہ اور آپ کے بہت عزیزی. آج حسب حال میں شامل ہے مخبر نامہ، خبروں پر تبصرہ اور خصوصی انٹرویو. مگر سب سے پہلے ہم بات کریں گے IMF کے ہدایت نامے یعنی بجٹ پر. ہم نے کبھی اپنے بزرگوں کی ہدایت پہ عمل نہیں کیا تو IMF نے ہمیں کیا ہدایت نامہ دینا ہے بھائی؟ اسی لیے تو آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم نے کبھی اپنے بزرگوں کی ہدایت پہ عمل نہیں کیا، لیکن IMF کی ہر ہدایت پر ہم پوری طرح سے عمل درآمد کرتے ہیں. اچھا یار، سٹارٹ میں ہی نہ بیچتی شروع کر دو، پہلے بجٹ پہ بات کرو. اوہو، آپ لڑ کیوں رہے ہیں؟ اس سے بھی تو دیکھو نا، آتے ہی شروع ہو گیا. چلو 10-15 منٹ میں ایک جگہ بیٹھا رہوں پھر نہیں مجھے پتا چلتا. وہ تو ابھی بات بھی نہیں ہوئی تو شروع ہوگی. مجھے کل اپنے ایک ویور کی میل موصول ہوئی ہے، اس نے لکھا ہے کہ اس طرح کے بجٹس پر بات کرنا 2 آدمیوں کا کام ہو سکتا ہے، ایک تو پاگل کا یا دوسرے فارغ آدمی کا جس کے پاس وقت ہی وقت ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بجٹ ہے یہ بالکل اب ایک ارریلیونٹ چیز بن کے رہ گئی ہے قوم کے لیے. ایک وقت تھا جب بجٹ بہت ایک سیریس ایک سٹیپ ہوا کرتا تھا اکنامک پلاننگ کے حوالے سے، پورے سال کی لوگ بھی اس کا انتظار کرتے تھے، وہ اپنے سالانہ منصوبہ بندی اس بجٹ کی بنیاد پہ کیا کرتے تھے، میڈیا اس پہ بہت سیریس ڈسکشن کیا کرتا تھا، ایک بڑا ایونٹ سمجھا جاتا تھا. لیکن اب تو سال کے 365 دن بجٹ آتا ہے. اب دیکھ لو تم، اب کل کے بجٹ میں خاص بات کیا تھی؟ ایک جو جس کا انتظار کیا جا رہا تھا وہ ویٹ ہی تھا نا، اس کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ 2 مہینے کے بعد اس کا اعلان کیا جائے گا. اور اس سے پہلے تم دیکھ لو کہ پورا 1 سال ہر مہینے جو ہے اوگرا اپنا بجٹ دیتا ہے، ساری ریگولیٹری باڈیز جو ہیں وہ اپنا اپنا بجٹ دیتی ہیں، قیمتوں کا تعین خود کرتی ہیں، اتار چڑھاؤ جاری رہتا ہے، بلکہ چڑھاؤ ہی جاری رہتا ہے، اتار کہاں ہوتا ہے. جب بھی پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے 2-3 روپے کا اضافہ ہوتا ہے، اور جب کمی ہوتی ہے کبھی 6 مہینے سال بعد تو اس وقت چند پیسوں کی کمی ہوتی ہے، 70 پیسے. ہاں. ابھی تو یہ صرف ویٹ انہوں نے موخر کیا ہے، جب یہ 2 ماہ کے بعد ویٹ لگا دیں تو پھر ایک فیٹ کا مسئلہ بھی آ کھڑا ہوگا. نہیں ویسے کل جب اپنا حفیظ شیخ کھڑے ہوئے ہیں بجٹ سنانے کے لیے تو ان کی پرسنالٹی سے لگا کہ کوئی سیاਣੀ بات کریں گے، مگر جب وہ بولنا شروع ہوئے تو آنکھیں بند کر کے مجھے محسوس ہوا کہ کوئی پائی کھڈاونے بیچ رہا ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے جتنے وزرائے خزانہ آج تک آئے ہیں جو ہر سال ہمیں بجٹ سناتے ہیں آ کے، ان کی باڈی لینگویج سے، ان کی زبان سے، ان کی بود و باش سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کا ہماری عوام سے کتنا تعلق رہا ہوگا. اب کل جو بجٹ پیش ہوا ہے اس میں پوری قوم کو ویٹ کے حوالے سے انتظار تھا کہ وہ نافذ ہوگا یا نہیں، تو وہ انہوں نے 2 ماہ کے لیے مؤخر کر دیا، قوم کو بیچ میں سولی پہ لٹکا دیا. ایک اور تلوار ہمارے سر پہ لٹکا دی ہے IMF نے کہ فیٹ بھی تیار ہے. فیٹ یعنی قوم موٹی ہونی شروع ہو جائے گی؟ نہیں آئی ایم سیریس. فیٹ بھی ایک ٹیکس ہے، فائنینشیل ایکٹیویٹی ٹیکس. اور دوسرا یہ کہ وہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کر کے انہوں نے حاتم طائی کی قبر پہ لات ماری ہے. اب کتنے فیصد پاکستان کی کل آبادی کا کتنے فیصد حصہ جو ہے وہ سرکاری ملازمین پر مشتمل ہے، تو باقی لوگوں کو کیا ملا؟ تسلی وہ بھی نہیں ملی، حوصلہ وہ بھی نہیں ملا. علماء علماء ملا ہے بیچاری غریب عوام سے. میں نے کل بجٹ پیش ہونے کے بعد کئی ایکسپرٹ سے بات کی ہے اس کی ٹیکنیکلٹیز جاننے کے لیے. یقین کرو سب لوگوں کا ایک ہی موقف تھا کہ یہ اس حکومت کا قصور نہیں ہے. کوئی بھی حکومت ہوتی وہ یہی کرتی. جو ملک بھی IMF کے پروگرام میں شامل ہو جاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں تم سمجھ لو کہ سونے کی بیڑیاں پہن لیتا ہے، سنہری زنجیر پہن لیتا ہے، اس کے پاس پھر اس کو ڈیفائی کرنے کا بہت کم مارجن ہوتا ہے. جو اوپر سے وہ فریم ورک آپ کو دے دیتے ہیں IMF والے، اس کے اندر ہی آپ کو رہنا پڑتا ہے. کوئی 10-15% مارجن ہوتا ہے آپ کے پاس ہل جل کرنے کا اس کے اندر، اور وہ آپ کر لیتے ہیں. اس میں کتنی بہتری یا ابتری کی گنجائش ہوتی ہے آپ کے پاس. ہاں ایک نقطہ ضرور ہے جس میں ہماری ہر حکومت IMF کو ڈیفائی کرتی ہے، اور وہ ہے حکومتی اخراجات کو کنٹرول کرنا، یا حکمرانوں کی عیاشیاں اور جو عللے تللے کام کرنے کے لیے IMF کہتی ہے اس پر ہم عمل درآمد نہیں کرتے. کل جب بجٹ کے حوالے سے IMF کے کنٹرول کی بات ہو رہی تھی ہماری معیشت پر، تو میرے ذہن میں شیکسپیئر کا جو مشہور ناول ہے مرچنٹ آف وینس، اس کا کیریکٹر شائلاک جو بنیادی طور پہ یہودی ساہوکار ہے، وہ ذہن میں آ رہا تھا، جس نے اینٹونیو کو قرض دیا تھا 3 ماہ کے لیے اس شرط پر کہ اگر وہ بر وقت واپس نہ کر سکا تو اس کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اس کے جسم سے 1 پاؤنڈ گوشت اتار سکے گا. اور پھر ایسا ہی ہوا
کہ وہ بر وقت ادا نہیں کر سکا قرض, تو پھر جج نے یہ فیصلہ دیا کہ تم اس شرط پر اس کا گوشت اتارو کہ نہ اس کی موت واقع ہو اور نہ اس کا خون بہے. بالکل آئی ایم ایف ہمارے ساتھ یہی سلوک کرتا ہے کہ جب بھی ہم اسے قسط لیتے ہیں یا واپس کرتے ہیں انسٹالمنٹ, اس سے پہلے وہ جس طرح ہم سے بات کرتا ہے تو بالکل یوں لگتا ہے کہ وہ ہمارا گوشت اتارتا ہے, لیکن نہ ہمارا خون بہنے دیتا ہے, یعنی ہمیں شور بھی نہیں مچانے دیتا اور ہمیں مرنے بھی نہیں دیتا, درمیان میں رکھتا ہے, تڑپاتا رہتا ہے ہمیں. شاہ لا کر کنٹونیوں پتہ نہیں کن کن کے نام لے لے کے ہمیں ڈرا رہا ہے, اوپر سے گوشت تار تار کے. یار آئی ایم ایف ایک بینک ہے, وہ قرضہ دیتا تو اس نے واپس نہیں لینا. یار یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک محض ایک بینک ہے. یہ بینک نہیں ہے, یہ بالکل استحصالی ادارے ہیں پوری دنیا کا استحصال کرنے کے لیے, اور خاص طور پر تیسری دنیا کے ملکوں کا. یہ لوگ اس نیت سے قرض نہیں دیتے کہ یہ پیسے دیے جائیں اور ہمیں بر وقت واپس مل جائیں. ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ملک ہم سے قرض لے رہا ہے وہ اس قرض کی دلدل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھنسا رہے, اور اس ملک کی جو خود مختاری ہے, انٹیگریٹی ہے, عزت ہے, حمیت ہے, غیرت ہے, وہ سب کچھ اس کے کنٹرول میں آ جائے اور اس کی شارک پہ آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک کا ہاتھ رکھا جا سکے. اور وہ آگے سے کر رہا ہوتا ہے یار یہ کیا کر رہے ہو؟ اور کیا شارک پہ ہاتھ رکھے تو منہ سے کمیٹی نکلتی ہے. نہیں, تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ جو ملک بھی ایک بار آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک کے شکنجے میں کسا جاتا ہے, پھر اس کے حلق سے ایسی آوازیں نکلتی ہیں, وہ جوں قرض ادا کرتا چلا جاتا ہے تو وہ دلدل میں مزید دھستا چلا جاتا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا, رقم بڑھتی گئی جوں ادا کی. اب بھائی مرض بڑھتا گیا جوں دعا کی. یار تم روزانہ پتہ نہیں کتنے شعروں کا تیا پانچا کرتے ہو, میں نے تمہیں کبھی روکا ہے؟ اور یہ میں نے نہیں کہا, یہ مشتاق احمد یوسفی صاحب نے کہا ہے. یہ اگر بیچ میں یوسفی صاحب نہ آتے تو میں نے تمہیں ادھر لمیاں پا لینا تھا. میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں. ناظرین, اسی مسئلے پہ گفتگو جاری رکھیں گے لیکن ایک بریک کے بعد.